بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر معروف ہے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. میں نے ابھی کل ہی اپنی آئسولیشن ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس، اور اس پر بہت لوگوں نے مجھے تسلی دی، میرا پوچھا. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے سوال جنریٹ ہوئے جنہوں نے مجھے پریشان کر دیا، اور آج میں دوبارہ یہاں بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہونے پر مجبور ہوں. یہ جان لیجئے کہ آج ایک ڈاکٹر آپ سے بات نہیں کرے، آپ سے ایک عورت جو گھر میں موجود ہے وہ مخاطب ہے. میں ان تمام عورتوں سے مخاطب ہوں اور ان تمام مردوں سے جو ابھی گھروں میں موجود ہیں، اس کو سن رہے ہیں. جو نہیں سن پا رہے، جتنا آپ شیئر کرنا چاہیں کریں. جو بات اچھی لگے مان لیں، جو بات نہیں اچھی لگے اپنا کوئی اچھا طریقہ اس میں سے نکال لیں. اگر پچھلے 10 دن میں آپ نے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن نہیں کیا تو پلیز یہ بات جان لیں کلیئر کٹ کہ آپ میں سے ہر ایک اس وقت ایک پوٹینشیل کیریئر بن چکا ہے. کرونا وائرس کرنسی سرفیسز سے، گاڑی سے، آپ کے میل ملاپ سے، لوگوں کے آپ پر چھینکنے، کھانسنے، ہاتھ ملانے، ان کے کپڑوں اور ہوا سے، اور آپ کے جوتوں کی مٹی سے آپ کے گھر میں داخل ہو چکا ہے. آپ کا گھر آپ کا قلعہ ہے. یہ وہ فورٹریس ہے جہاں سے آپ نے اپنی کرونا کی فائٹ لڑنی ہے. آپ وہ پرسن ہیں جو کرونا کو سٹاپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صرف گرے ہوئوں کو، بیماروں کو اور ہارے ہوئوں کو بچائیں گے جو اس جنگ میں. لیکن یہ جنگ آپ سب نے اپنے اپنے گھروں سے لڑنی ہے. اٹ از ناٹ ٹو لیٹ ناؤ. پینک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی بات، آپ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں اور اپنے کمروں میں روک لیں. باہر جانا بند کر دیں. سب سے پہلی چیز، ڈس انفیکٹ اینڈ پریونٹ ری انفیکشن. اپنے اپنے کپڑے چینج کریں، اپنے پارٹنر سے علیحدہ ہو جائیں. اگر آپ کے گھروں میں سیپریٹ بیڈ رومز نہیں ہیں تو برائے مہربانی ایک پارٹنر جو ہے وہ فرش پہ آ جائے، اور یا آلٹرنیٹ کر لیں، ایک فرش پہ آ جائے اور ایک بیڈ پہ سوئے. اپنے کمرے کو ڈس انفیکٹ کرنا شروع کریں. صفائی اندر سے شروع ہوتی ہے. ساری چادریں بدل دیں، سارے کارپیٹس کو صاف کریں، سارے سرفیسز کو ڈیٹول سے اور سینیٹائزر سے، ہینڈ ڈس انفیکٹنٹ سے صاف کریں. ٹریٹ یور سیلف ایز اے پوٹینشیل وائرس شیڈنگ کیریئر ناؤ. ابھی شروع کریں. اپنے سارے سرفیسز کلین کریں، اپنے آپ کو کلین کریں، باتھ لیں، اپنے پرانے سارے کپڑے باہر واشنگ مشین میں ڈالیں، بیڈ شیٹس کو باہر واشنگ مشین میں ڈالیں، اور پورے کمرے کو ایسے کر دیں جیسے یہ آئی سی یو کا روم ہے جس میں کوئی انفیکشن داخل نہیں ہونا چاہیے. تو پرانے انفیکشن کو سارے کو صاف کریں. سارے سرفیسز، اپنی کی چینز، اپنے سوئچز، اپنے پرسز، اپنی پیسے، اپنی رنگ، گلے کے ہار، ہر چیز اتار کر ڈس انفیکٹ کریں. کرنسی نوٹوں کو ڈس انفیکٹنٹ سے اسپرے کریں اور اس کے بعد گرم استری ان کے اوپر پھیر لیں. کرنسی نوٹ کم از کم اس حد تک ڈس انفیکٹ ہو جائیں گے کہ آپ انہیں دوبارہ استعمال کر سکیں. زیادہ کارڈ کی طرف جائیں. کارڈ بیس شاپنگ بائنگ آپ کے لیے اچھی ہوگی. اب آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف. جب آپ نے اپنا کمرہ کمپلیٹلی کلین کر لیا، اب آپ سب صاف ہو چکے ہیں، ناک کو دھو لیا، آپ کے وائرس آپ کے ناک اور آپ کے منہ سے اور آپ کے جسم کے ہاتھوں سے لوگوں میں اور سرفیسز پہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. جس کو آپ کے بچے ہاتھ لگا رہے ہیں، آپ کا پارٹنر ہاتھ لگا رہا ہے، وہاں سے آپ اس کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. ایوری ون آف اس. یا تو آپ وائرس کے کیریئر ہیں، یا باہر سے کوئی لا کے ابھی تک آپ کو دے گیا ہوا ہے یہ تحفہ. تو آپ ابھی سے شروع کریں. سیکنڈ چیز ہے پریونٹ ری انفیکشن. گھر کے باہر وائرس موجود ہے. ہر بندہ جو باہر جائے گا وہ وائرس واپس لانے کی اس صاف کمرے میں جو آپ ابھی تک صاف کر چکے ہیں کیپیسٹی رکھتا ہے. آپ کیا کریں کہ اپنے گھر کی انٹرنس کو سیپریٹ کر دیں. ایک بندہ مختص کر دیں جو باہر جانے کے لیے ہو، اور جو بھی باہر جائے ضروری سامان لینے گھر سے بیگ لے کے جائے صاف. اگر وہ بیگ آپ نہیں لے جا سکتے تو آتے ہی سارے گروسری بیگز میں سے چیزیں باہر نکال کر اس کو ڈس انفیکٹ کریں. سبزیوں کو باہر ہی دھونے کا انتظام کریں. دھلی ہوئی سبزیاں اپنے گھر کے اندر لے آئیں. گھر آپ کا فورٹریس ہے، ابھی آپ نے وائرس اس میں گھسنے نہیں دینا.
وہ کپڑے جو باہر پہننے کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہیں پہ باسکٹ رکھیں, وہیں پہ ڈسکارڈ ہو, نیا جوڑا وہاں پہ لٹکا ہو, وہ جوڑا لے کے سیدھا واش روم میں جائیں, باتھ لیں, دن میں ایک دفعہ جو بھی شاپنگ کرنی کریں, باقی ٹائم پہ اپنے گھروں میں رہیں. ری انفیکشن سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اپنے پارٹنر سے سیپریٹ کر لیں اور اپنے بخار کو 3 دن مانیٹر کریں. 3 دن آپ سب کیریئر ہیں, اپنے بخار کو مانیٹر کر رہے ہیں, یہ سیلف آئسولیشن ہے, پلیز اس کو سیریسلی لیں. اگر آپ کو بخار نہیں ہوتا تو آپ پھر 6 فٹ کے ڈسٹنس پہ اکٹھے بیٹھنے پہ, اکٹھے ٹی وی دیکھنے پر آ سکتے ہیں, لیکن ابھی اپنے آپ کو بالکل سیپریٹ کر لیں ایک دوسرے سے. بچوں کو اپنے آپ کو ہاتھ نہ لگانے دیں. اس کے بعد آپ گھر میں ماسک استعمال کریں فار 3 days. آپ نے آج سے اپنے آپ کو آئسولیشن شروع کر دی, اپنا بخار مانیٹر کرنا شروع کر دی ہے ڈیلی, اور ماسک آپ استعمال کریں کیونکہ آپ اس وقت پوٹینشیل کیریئر کے طور پہ اپنے آپ کو لے رہے ہیں. آپ 3 دن کے لیے اپنا فیور مانیٹر کریں. اگر آپ کو فیور نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ میل ملاپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ری انفیکٹ اب نہیں کر رہے. پرسنل ہائیجین میں اپنے ہاتھ دھوئیں, ناک کو دھوئیں جیسے وضو ہوتا ہے, اور ہینڈس کو واش کریں. گلے میں اگر آپ کو ایچنگ فیل ہوتی ہے, دس از دا وائرس, دس از دا وائرس انلیس پروون ادروائز. فوراً سٹیم لینا شروع کریں, غرارے کریں, نمک ہے تو نمک سے, پھٹکڑی ہے تو پھٹکڑی سے, گاگلز اینزی کلور ہے تو اینزی کلور سے, جو چیز موجود ہے اس سے اپنے گلے کو صاف کریں. سٹیم انہیلیشن بہت اچھا رول پلے کری ہے. اچھا پروٹین انٹیک اپنا رکھیں. گرم سرفیسز پہ پکی ہوئی سبزیاں, ڈیپ فرائیڈ چیزیں, یہ اس میں سے وائرس ختم ہوا ہوتا ہے. صرف جن ہاتھوں سے آپ کھا رہے ہیں ہاتھوں کو ایوری 2 hours واش کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد جب بھی آپ کو گلے میں ایچنگ فیل ہو, وارم واٹر پئیں, ہربل ٹیز پئیں, جیسے کہ شیئر کیا گیا ہے. زیرے, ملیٹھی اور ادرک کا بنا ہوا کاوا از پروونگ ویری افیکٹو, وہ لیں. وہ بھی نہیں ہے وٹامن سی ڈالیں, وہ لیں. وہ بھی نہیں ہے گرم پانی میں نمک ڈالیں, وہ پی لیں. اگر آپ ہائپرٹینسو ہیں, بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, سادہ گرم پانی پی لیں اور سٹیم لیں 3 times. یہ آپ کے لیے اچھا ہے. آپ کا ایم کیا ہے؟ آپ نے ہاسپٹل نہیں جانا, آپ نے اپنے آپ کو ہاسپٹل سے بچانا ہے. اس وقت ہاسپٹل پراپر پروٹیکشن کے بغیر, یا وہ ہاسپٹل جو پریونٹیو میجرز نہیں لے رہے, اس وقت انفیکشن کا سب سے بڑا گڑھ بن چکے ہیں. ہر وہ ڈاکٹر جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا اس وقت انفیکشن کا کیریئر ہے اور سورس بن چکا ہے. زمین پر نماز پڑھیں. زمین کو صاف کرنا آسان ہے, یا کوئی ایسا کپڑا رکھ لیں جسے پھر آپ واش کریں ہر دفعہ رونے کے بعد. اپنے روم کو روزانہ کلین کریں, روزانہ ڈس انفیکٹ کریں اور روزانہ نہائیں. چادریں تبدیل کریں اگر آپ ری انفیکشن کو نہیں روک سکتے. اگر آپ نے ری انفیکشن کی پراپر اسٹریٹجی لے لی ہے کہ باہر سے کوئی اندر آپ کے بیڈ روم تک نہیں آ رہا, باہر سے گروسری نہیں آ رہی, باہر سے کوئی وائرس لے کے نہیں آ رہا, پھر وہ چادر 2 سے 3 دن تک چل سکتی ہے, آپ انہی کو استعمال کر سکتے ہیں. پرسنل ہائیجین کے بعد اگر فیور اور سور تھروٹ آپ کو ڈیولپ ہو گیا 3 دن کے بعد, موو آؤٹ آف دا روم, ڈرائنگ روم میں چلے جائیں, بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کریں. پیناڈول لینا شروع کر دیں. مائلڈ سور تھروٹ اور فیور 70% آف دا کیسز گھر میں ٹھیک ہو سکتے ہیں. بریدنگ ڈسکمفرٹ میں فوراً سٹیم لیں, دن میں 3 دفعہ پیناڈول استعمال کریں. وٹامن سی لیں. اچھا اپنا پروٹین انٹیک رکھیں, کھانا نہ چھوڑیں. کاوا 3 ٹائم استعمال کریں. ٹرائی کریں آپ کو ہاسپٹل نہ جانا پڑے, آپ اپنے گھر کے صاف ستھرے انوائرمنٹ میں ہی ٹھیک ہو جائیں. ہاسپٹل جانے کی انڈیکیشن وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہے, جن کو سانس کی تنگی ڈیولپ ہو رہی ہے اور لپس ان کے بلو ہو رہے ہیں, یہ وہ انڈیکیشنز ہیں جو ہاسپٹل جانے کی انڈیکیشن ہے. اینڈ پلیز جذباتی طور پر نہیں کہہ رہی, لیکن جنہیں آپ ہاسپٹل بھیج رہے ہیں ان کی واپسی بہت کم کیسز میں دے مائٹ ناٹ کم بیک. سو ان کو گڈ بائی کہنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس لیے پریونشن از دا اونلی آنسر, ٹریٹمنٹ نہیں ہے. جو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں کافی اسکارس ہیں, شارٹ ہیں, اور ہاسپٹل سے پیشنٹ مزید خراب ہو کر بھی واپس آ سکتا ہے.
ग्रोसरी बैग्स को डिस्कार्ड कर दें और डेली सनलाइट में बैठना शुरू कर दें। बुखार की सूरत में भी सनलाइट में बैठना शुरू कर दें और अपने आप की क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन पर तवज्जो दें। स्प्रे बॉटल जिसमें हैंड सैनिटाइज़र है या फटकड़ी है या अगर वो भी नहीं है तो नमक मिला पानी है, अपने हाथ में रखें और जिस जिस सरफेस को आप टच करें वहाँ पे स्प्रे करते जाएं। एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। जब तक आप घर में लॉक हैं, अगर तो आपको बुखार है, रेस्ट एंड रेस्ट। सूर्य रहमान लगाएं। सूर्य रहमान से मेरी ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट बेहतर हुई है, एक ही दफ़ा डेवलप हुई थी लेकिन उसको ज़्यादा होने से पहले सूर्य रहमान ने क्योर किया। इट इज़ अ रेडिएशन, आपके घरों में लगनी चाहिए। रुकिया रसूल पाक का बताया हुआ तरीका है, प्लीज़ इसको फॉलो करें। टू रिसाइट होली कुरान एट द बेड साइड ऑफ द इल। बीमार लोगों के सराहने कुरान शरीफ की तिलावत रुकिया कहलाता है। और अगर आप सूर्य रहमान की तिलावत लगाएं, क्योंकि हमने इससे पेशेंट ठीक होते हुए देखे, मैं खुद इससे ठीक हुई हूँ, सो सूर्य रहमान की तिलावत का एहतमाम करें। कोशिश करें कि आपके एल्डरली हॉस्पिटल में एंड अप ना हो। 50 साल से ऊपर डेली पैनाडोल एक आप दे सकते हैं। ब्रूफिन अवॉइड करें और उनकी केयर ज़्यादा से ज़्यादा। चूमना बंद कर दें, हग करना बंद कर दें, उनके साथ ना बैठें। उन्हें डेली बताएं कि आपको मुझसे ख़तरा है, 3 दिन तक आपको मुझसे ख़तरा है, अगर आपको बुखार है तो और परे हो जाए। उनके अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करें, अपने प्यारों को अपने आप से बचाएं, अपने लाए हुए इन्फेक्शन से बचाएं जो री इन्फेक्ट कर सकते। उनको तरीका सिखाएं अपना कमरा साफ करने का। अगर मासी आपके घर में है, डू नॉट लेट हर गो आउट देन। फिर उसे अपने घर का फैमिली मेंबर बना कर रखें, अपने घर में रखें। अगर वो मल्टीपल जगहों पे काम करती है, उसे पैसे दें, उसे कहें घर जाओ, आप खुद घर के सारे काम कर सकते हैं। मर्द बाहर के काम संभालें, कारों को डिसइंफेक्ट करें, घर के बाहर सर्फेसिस को डेली डिसइंफेक्ट करें, साफ करें, कपड़े फैलाने में मदद करें। और ख़वातीन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज घर का काम, घर की एक्सरसाइज, कपड़े वॉश करना, बाहर लटकाना डेली, और लॉन में 20 to 30 मिनट सनलाइट में वॉक करना आपके लिए मस्ट है। अगर आपका लॉन नहीं है तो अपना गेट खोलकर अपनी ही गली में 2-3 मिनट या 10 मिनट्स, जिस वक्त कोई भी नहीं है, फजर का टाइम इसके लिए बेस्ट है, सनलाइट जिस वक्त निकली होती है 7:30 का टाइम बेस्ट है वॉक करने के लिए। उस टाइम में वॉक करें, 10-20 मिनट्स अपने आप को अच्छी तरह धूप लगाएं और देन कम बैक टू योर फोर्ट्रेस। स्टे इन योर फोर्ट्रेस, अपने अपने घरों में रहें। इस वक्त कोई चीज़ आपके घर से इन्फेक्शन और डिसइंफेक्शन के प्रोसेस से इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अपनी जॉब्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप बचेंगे तो अपनी जॉब पर जाएंगे। अगले 10 to 14 डेज यू हैव टू स्टे इन योर होम्स। 14 दिन अपने घरों में रहें, अपने आप को ट्रीट करें और अपने इन्फेक्शन को दूसरों तक ट्रांसमिट होने से बचाएं। दिस इज़ द ओनली वे जिससे आप हॉस्पिटल्स पर बर्डन कम कर सकेंगे, अपने आप की सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकेंगे और अपने आप को नेस्टी इन्फेक्शन से, जो हॉस्पिटल के बेड्स, ड्रेसिंग रूम्स, उनके हाथों में ग्लव्स में मौजूद हैं, उनसे आप अपने आप को बचा सकेंगे। हॉस्पिटल को उस वक्त तक अवॉइड करें जब तक आपकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं है और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन के लिए आपने हॉस्पिटल जाना है, एमरजेंसीज के लिए हॉस्पिटल जाना है, चेस्ट पेन्स के लिए इनिशियल ट्रीटमेंट दे दें, नहीं सेटल होता फिर आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। Last and but not the least, prepare to say goodbye to many you know. उनके जनाजों में जाना आपको अवॉइड करना पड़ेगा। You may not be able to see the body if it comes from the hospital. So prepare to say goodbye to many. ये मुश्किल है लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। किसी जज्बातियत में प्लीज़ ना आएं। आप काम नहीं कर रहे, आप डॉक्टर हैं, सबसे पहले आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इन्फेक्टेड हैं तो आप जाके अपने मरीज़ों को और ज़्यादा ख़तरे में मुब्तला कर सकते हैं। अगर आपको आइसोलेट किया गया, आप आइसोलेट हो जाएं और जब आप बेहतर हो जाते हैं, अपनी ड्यूटी पे जाने के काबिल हैं, नॉन इन्फेक्टिव हैं, प्लीज़ इस तरीके को फॉलो करें कि वापस ड्यूटी से आके अपने घरों को इन्फेक्ट मत करें। प्रॉपर प्रोटेक्शन के बगैर ड्यूटी करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। अपने आप को लिफाफा चढ़ा लें, उसमें सुराख कर लें, ऐनक लगा लें,
कैप्स पहन लें, गाउन्स पहन लें, शू कवर्स पहन लें, हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अपने स्क्रब और हॉस्पिटल की चीज़ों को हॉस्पिटल में ही छोड़कर डिस्कार्ड करके आएँ। घर इन्फेक्शन वापस मत लाएं, और वापस आते ही नहा कर अपने प्यारों से फिर 6 फुट के डिस्टेंस पे चले जाएं अगर आप हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रहे हैं। अदरवाइज स्टे इन द हॉस्पिटल, बट प्रॉपर गियर इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल हो तो आप इस चैट के नीचे अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। कोई आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो प्लीज़ मेरा नंबर नोट करें। इट इज़ 03145847 जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है मैं दे सकती हूँ वो मैं दूंगी। मेरे आइसोलेशन के 6 दिन अभी बाकी हैं। आई एम लॉट बेटर। मुझे गले में चिंग हुई है, मुझे फीवर नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अपनी आइसोलेशन के ये सारे स्टेप जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये मैं खुद कर रही हूँ अपने घर में। मेरा घर ही मेरा फोर्ट्रेस है और इसको मैंने इन्फेक्शन से सबसे पहले साफ रखना है अगर मैं बाहर जाकर ये जंग जीतना चाहती हूँ। आप हारेंगे तो अपने घर से हारेंगे, बाहर से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।